بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی بہت چھوٹی عمر میں ہی طوفانوں سے گزرنے لگتی ہے۔ عمر تو کم ہوتی ہے لیکن درد اور امتحان عمر سے کئی گنا زیادہ۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ جب باقی سب ہنس رہے ہوں تب آپ کا دل کسی انکہی تکلیف میں ڈوبا ہو؟ اگر ہاں تو ٹھہریے، شاید یہ باتیں صرف آپ کے لیے ہی ہے، کیونکہ آج ہم جس حقیقت کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ بات ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں فرمائی تھی، اور ان کے لفظ ایسے تھے جو آج بھی اس دل تک پہنچتے ہیں جو ٹوٹا ہوا ہو، پریشان ہو یا اپنے حالات سے تھک چکا ہو۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی وہ پیغام ہے جو آپ کی روح کو سکون دے دے۔ کبھی کبھی جب انسان پر کم عمر میں ہی بہت زیادہ پریشانیاں آنے لگتی ہیں تو وہ سوچتے ہیں کیوں؟ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوال خود سے پوچھا ہے کہ شاید یہ امتحان ہی میرے لیے رحمت ہو؟ کیونکہ ہر درد کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، اور ہر تکلیف میں اللہ کی کوئی خاص نشانی اور اس ہوتی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک، سبسکرائب اور رائے میں اپنے کمنٹ کو ضرور بتائیے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی ہی ہے، اور یہ خاصیت صرف مومن کے لیے ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے، میں صبر کر رہا ہوں، تاکہ دنیا جانے کہ آپ وہ بندے ہیں جنہیں اللہ نے مضبوط بنانے کے لیے چنا ہے۔ کئی بار انسان کو اللہ جلدی سکھا دیتا ہے وہ باتیں جو دوسروں کو سالوں لگتے ہیں سمجھنے میں، اور یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ کم عمر میں پریشانیوں سے گزرتا ہے، سمجھ لو اللہ اسے کسی بڑی منزل کے لیے تیار کر رہا ہے، کیونکہ تکلیفیں صرف سزا نہیں ہوتی، کئی بار وہ اللہ کی تربیت ہوتی ہے۔ ہر گراوٹ کے بعد جب آپ پھر اٹھتے ہیں تو آپ کے اندر وہی صبر، وہی تجربہ اور وہی یقین پیدا ہوتا ہے جو آپ کو دوسروں سے خاص بنا دیتا ہے۔ کبھی کبھی کسی درد سے ڈریے مت، شاید وہ درد ہی آپ کی روح کی صفائی کا ذریعہ ہو۔ کبھی کسی مشکل سے ڈریے مت، کیونکہ وہی مشکل کبھی آپ کی سب سے بڑی رحمت میں بدل سکتی ہے۔ اور جب بھی زندگی میں پریشانیاں بڑھ جائیں تو یہ مت سوچئے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ یہ سوچئے کہ شاید جب اللہ آپ سے زیادہ پیار کرنے لگا ہے، کیونکہ جو بندے اس کے قریب ہوتے ہیں انہی کو وہ جلدی سکھاتا ہے، اور جلدی آزماتا ہے، اور جلدی اٹھا بھی لیتا ہے اپنی رحمت کے سائے میں۔ اگر آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ زندگی میں تکلیفیں بڑھ گئی ہیں تو کمنٹ کریں، میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ اب بتائیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہے، یا پھر یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید اب ہر درد کے پیچھے کوئی مقصد ہے؟ چلیے دوستو، جانتے ہیں آج کے اس پیغام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بیان جس میں انہوں نے بتایا کم عمر میں زیادہ پریشانیاں آنے کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے خاص کام لینا چاہتا ہے تو وہ اسے چھوٹی عمر سے ہی درد اور امتحان کے راستے پر ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ درد ہی اس بندے کو وہ سب سکھائیں گے جو کتابوں یا نصیحتوں سے نہیں سیکھا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو وہ اس کی زندگی آسان نہیں کرتا، بلکہ اسے مشکل راستوں سے گزارتا ہے تاکہ اس کا دل پاک ہو جائے اور اس کی روح اللہ کی اور لوٹنا سیکھ جائے۔ یہ لفظ صرف کتابوں میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ زندگی کا اصل سچ ہے، کیونکہ جب انسان پر ایک کے بعد ایک پریشانیاں آتی ہیں تو وہ دو راستے میں بڑھ جاتے ہیں، یا تو وہ ٹوٹ جاتا ہے یا پھر ڈوب جاتا ہے اپنے رب کے سامنے، اور جو جھک جاتا ہے وہی رب کا قریبی بن جاتا ہے۔ جب کسی نوجوان کی زندگی میں بچپن سے ہی تکلیفیں آنے لگتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ اس کے دل کو دنیا سے نکال کر اپنے راستے پر لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوستو، کچھ لوگوں کی زندگی میں خوشیاں بہت دیر سے آتی ہیں، کیونکہ اللہ ان کی روح کو پہلے امتحانوں میں مضبوط کرتا ہے۔ جو جلدی دکھ دیکھ لیتے ہیں وہ جلدی سمجھ جاتے ہیں کہ اصلی سکون دولت یا شہرت میں نہیں بلکہ سجدے میں ہے۔ جو یہ راز سمجھ جاتا ہے اللہ اس کے اندر ایک نور بھر دیتا ہے جو لوگوں کو نہیں دکھتا لیکن اس کے چہرے سے جھلکتا ہے۔ کبھی غور کیجئے گا
جو لوگ زیادہ پریشانیوں سے گزرتے ہیں ان کی آنکھوں میں ہمیشہ گہرائی ہوتی ہے، وہ مسکراتے ہیں لیکن وہ مسکان دنیا کی نہیں ہوتی، وہ اللہ پر بھروسے کی ہوتی ہے۔ اور یہیں پر روزہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کیونکہ مجھے ہی اتنی پریشانیاں ملتی ہیں، مگر شاید انہیں یہ معلوم نہیں کہ اتنی سختی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے ساتھ کرتا ہے، اتنی کسی اور کے ساتھ نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے یہ بندہ گر تو سکتا ہے لیکن ٹوٹے گا نہیں۔ جب کوئی انسان بار بار گر کر بھی سنبھلتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ ابھی بھی میرا ہی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا؟ سوچئے، اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں تو شاید آپ وہی بندے ہیں جن پر اللہ فخر کرتا ہے، اور اگر آج آپ کسی حال میں بھی صبر کر رہے ہیں تو شاید آپ اس مقام پر ہیں جہاں اللہ آپ کی آواز سن رہا ہے۔ بس وقت کا انتظار ہے، وقت جب بدلے گا تو وہ ایک جھٹکے میں سب کچھ بدل دے گا، حالات بھی، دل بھی اور قسمت بھی۔ اور جب وہ وقت آئے گا تو آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور کہیں گے، یہی تو وہ دور تھا جس نے مجھے میرا رب دکھایا۔ اور شاید تبھی آپ کو احساس ہوگا کہ ہر آنسو، ہر درد، ہر رات جس میں آپ جاگے تھے وہ بیکار نہیں گئی، وہ سب کسی بہت بڑی رحمت کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ جو آج آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، کل وہی آپ کی تقدیر کا سب سے خوبصورت حصہ بن جائے گا۔ اور ہاں، اگر آج یہ لفظ سن کر آپ کے دل میں تھوڑی بھی روشنی اتری ہے تو یہ کوئی اتفاق نہیں، شاید یہ وہی لمحہ ہے جب اللہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ آپ کی پریشانی آئی ہے، آپ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ جب انسان اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ درد بھی رب کی طرف سے ہے تو پھر ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے، پھر جو بھی ہوتا ہے بس ایک ہی بات ذہن میں رہتی ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور یقین مانیے، جب یہ احساس دل میں اتر جاتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی سکون کی دولت مل جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی وہ پل محسوس کیا ہے جب کسی تکلیف کے بیچ اچانک دل میں سکون اتر آتا ہے، بنا کسی وجہ کے؟ وہ سکون کوئی اور نہیں دیتا، وہ اسی رب کی طرف سے ہوتا ہے جس کے امتحان آج آپ جھیل رہے ہیں۔ شاید آج یہ باتیں آپ کے لیے ہی بھیجی گئی ہے تاکہ آپ ٹوٹنے کی بجائے اٹھ جائیں، ڈرنے کی بجائے سجدے میں گر جائیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، جب اللہ کسی کو اٹھانا چاہتا ہے تو پہلے اسے گراتا ہے تاکہ اسے احساس ہو کہ اٹھانے والا وہی ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان ہے، جب تو کسی مصیبت میں ہو اور تیرے سب دروازے بند ہو جائیں تو جان لیں کہ اب رب کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ یہ لفظ اپنے آپ میں ایک پورا سمندر ہے، کیونکہ جب انسان پر ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہی وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے نور کا دروازہ کھولتا ہے۔ بہت لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ پریشانی کا اصل مطلب کیا ہے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں، پریشانی پتے کی پہچان کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی کو اونچا درجہ دینا چاہتا ہے تو اسے پہلے اسے امتحان سے گزارتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے سونے کو آگ میں ڈال کر پرکھا جاتا ہے، جب تک وہ جلتا نہیں تب تک اس کی قیمت سامنے آتی نہیں۔ اسی طرح جب بندہ تکلیف سے گزرتا ہے تو اس کی سچی فطرت اور ایمان نکھر کر سامنے آتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تکلیفیں ایمان کی ڈھال ہیں، جو انہیں صبر سے جھیلے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ سوچیے، اللہ کا دوست بن جانا کوئی معمولی بات ہے کیا؟ ایک بار ایک نوجوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا علی، میں بہت پریشان ہوں، میری زندگی میں سکون نہیں۔ آپ نے مسکرا کر جواب دیا، اگر تجھے سکون چاہیے تو اس رب سے امید رکھنا جس نے تجھے تکلیف میں ڈالا ہے، کیونکہ جس نے درد دیا ہے وہی شفا بھی دے گا۔ اس لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اسی لمحے اس نے اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب تم پریشان ہو تو اپنی تکلیفیں کسی انسان سے مت کہو، بلکہ اپنے سجدے سے کہو، کیونکہ انسان صرف سنتا ہے لیکن رب سن کر جواب دیتا ہے۔ یہ بات دل میں اتر جانے والی ہے۔ بہت بار ہم اپنی شکایتیں لوگوں سے کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ جس نے ہمیں بنایا ہے وہی ہماری حالت سب سے بہتر جانتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، جب اللہ کسی سے نیک کام لینا چاہتا ہے تو پہلے اس کی زندگی میں درد بھیجتا ہے، یعنی وہ پہلے اس کے دل کو توڑتا ہے، پھر اسے ٹوٹے دل سے نیک کام کرواتا ہے، کیونکہ ٹوٹا ہوا دل ہی سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ جب انسان کے اندر کی آواز صرف یا اللہ پر ٹھہر جاتی ہے تو سمجھو کہ جب اب اللہ نے اسے چن لیا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جگہ فرمایا،
جسے اللہ جانتا ہے اسے دنیا سمجھ نہیں پاتی۔ یہی وہ جگہ ہے جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی میں درد زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جس مقام کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں وہ عام نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ لوگ بار بار گرتے ہیں لیکن پھر بھی ان میں ایک سکون ہوتا ہے۔ وہ سکون اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے گرانے والا بھی وہی ہے اور اٹھانے والا بھی وہی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو دنیا کی طاقتیں مل کر بھی تجھے گرا نہیں سکتی۔ یہی تو اصل ایمان ہے کہ جب سب کچھ الٹا ہو جائے پھر بھی دل کہے میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ انسان کو اس لیے پریشان کرتا ہے تاکہ اس کا رخ دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف ہو جائے۔ آپ نے فرمایا دنیا اس شخص کی ہے جو دھوکہ کھا جائے اور آخرت اس کی ہے جو سمجھ جائے۔ جو یہ بات سمجھ گیا وہ پھر شکایتیں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہر درد، ہر ٹھوکر، ہر کام اسے اللہ کی طرف اور قریب لا رہے ہیں۔ ایک بار کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیسے پتہ چلے کہ ہماری تکلیف اللہ کی ناراضگی ہے یا اس کی رحمت؟ آپ نے فرمایا اگر تو درد میں بھی رب کو یاد رکھتا ہے تو وہ رحمت ہے، اور تو بھول جاتا ہے تو سمجھ لے وہ تیرا امتحان ہے۔ یہ جواب سن کر وہ شخص رو پڑا کیونکہ اسے سمجھ آ گیا کہ تکلیفیں برائی نہیں بلکہ اللہ کی محبت کا اشارہ ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ آپ کی پریشانیاں آپ کو رب سے دور کر رہی ہیں یا اس کے قریب لا رہی ہیں۔ اگر وہ قریب لا رہی ہیں تو یقین مانیے آپ اسی راہ پر ہیں جس پر حضرت علی نے اپنے چاہنے والوں کو چلنے کی دعوت دی تھی۔ حضرت علی نے صاف کہا ہے کہ جب انسان پر مشکلیں پڑتی ہیں تو اس کی پہچان اور اس کی تصویر مقصد نکھارنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی کو اونچا درجہ دینا چاہتا ہے تو پہلے اسے امتحان سے گزارتا ہے۔ یہ بچار ہر اس دل کے لیے ہے جو جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ اکیلے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح کو اس مقام تک پہنچانے کی تیاری ہو رہی ہے جہاں آپ کے اندر ایک الگ قسم کا سچ پیدا ہوگا۔ حضرت علی کا ایک اور فرمان یہ ہے کہ تکلیفوں کا اصلی پھل تب دکھائی دیتا ہے جب انسان کا رخ پوری طرح رب کی طرف ہو۔ جب تو پریشان ہو تو اپنی تکلیفیں اپنے سجدے سے بیان کرنا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ شکایتیں اور سببات دوسروں کے پاس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اصلی حل تو وہ ہے جو دل میں سجدے اور خاموشی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر بار جب آپ کو لگے کہ سب دروازے بند ہیں یاد رکھیے کہ یہ موقع ہے اپنے رب کے دروازے کے کھلنے کا، کیونکہ حضرت علی نے فرمایا کہ جب دروازے بند ہوتے ہیں تو رب کا دروازہ کھلنے کا وقت قریب ہوتا ہے۔ ان کی باتوں میں ایک گہری ہدایت یہ بھی ملتی ہے کہ تکلیفیں صرف سزا نہیں ہوتی بلکہ ایمان کی قریبت ناپنے کا پیمانہ ہے۔ تکلیفیں ایمان کی ڈھال ہے، جو سب سے انہیں جھیل لے وہی اللہ کا قریبی بنتا ہے۔ یعنی درد نے جو کام کرنا ہے پورا دل کی سچائی کو سامنے لانا ہے۔ اصل میں وہ سچائی جو عام چمک دمک میں چھپی رہتی ہے۔ جب کوئی کم عمر میں زیادہ پریشانیاں جھیلتا ہے اور پھر بھی اس کا دل رب پر ٹکتا ہے تو یہی وہ انسان بنتا ہے جس کے چہرے سے ایک نور جھلکتا ہے، نور جو دنیا میں نہیں بکتا۔ حضرت علی نے ایک اور بالکل روشن فرمائش کی ہے کہ درد کے سمے انسان کی پہلی بھاشا رب کے پاس ہونا چاہیے۔ اپنی تکلیف کسی انسان سے مت کہو، اپنے سجدوں سے کہو۔ یا نصیحت وہ جگہ ہے جہاں آپ کو ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ جب دل رب کے سامنے سچا ہو جاتا ہے تو رب کی طرف رحمت کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو انسان بار بار گر کر بھی سنبھلتا ہے اللہ فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ ابھی بھی میرا ہے۔ یہ کتھن ہمیں بتاتا ہے کہ گرنا اور اٹھنا ایک خاص پہچان ہے اور وہی پہچان اللہ کے قریب ہونے کی نشانی بنتی ہے۔ حضرت علی کی باتیں یہ بھی روشن کرتی ہیں کہ مشکلیں اکثر اس وقت آتی ہے جب رب کسی سے کچھ بحال کرانا چاہتا ہے۔ آخر میں حضرت علی کی وہی نصیحت بار بار لوٹ کر سننے کو ملتی ہے، جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے تو اسے امتحان سے گزارتا ہے۔ یہ سچ آج بھی اتنا ہی تیز اور اصل ہے جتنا کہ صدیوں پہلے تھا۔ ان شبدوں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اکیلے دوشی ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پریشانیاں کسی بڑی تصویر کا حصہ ہے، اور اس تصویر کا حل تھا اکثر ایک ایسی سکون بھری صبح ہوتی ہے جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے یہاں تک سنا ہے تو سمجھ لیجئے یہ باتیں شاید آپ کے لیے ہی تھی، کیونکہ
اللہ کسی کو بے وجہ یہ کلام نہیں سناتا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں سچ میں آسان ہوں تو بس ایک کام کیجئے، آج کی رات یا کسی بھی سکون بھرے وقت میں تنہا ہو کر اپنے رب سے بات کیجئے، دل کھول کر کہیے، اے اللہ، جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے اس پر راضی ہوں، بس تو مجھے اپنے قریب کر دے۔ یقین مانیے جس دن آپ نے یہ ایک دعا سچے دل سے کہہ دی، اس دن سے آپ کی زندگی بدلنی شروع ہو جائیں گی۔ کیونکہ کوشش کیجئے کہ اس ویڈیو کو صرف دیکھیں نہیں، اس پر عمل کریں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علم بنا عمل کے ایسے ہیں جیسے پیر بنا پھل کے۔ تو آج سے بس اتنا ارادہ کیجئے کہ شکایتیں کم، شکر زیادہ کریں، اور جو بھی تکلیف آئے اسے رحمت کا پیغام سمجھیں۔ اگر آپ کے دل کو سکون ملتا ہے تو جان لیجئے یہ ویڈیو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک نشانی تھی۔ یا اللہ، جو یہ دعا سن رہا ہے اور جس نے کم عمر میں اتنی پریشانیاں دیکھی ہیں، اس کے دل کو سکون دے، اس کے راستے آسان کر دے، اس کی ہر محنت کو برکت میں بدل دے، اور اس کے آنسوؤں کو رحمت بنا دے۔ اے رب، جس طرح تو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، ویسے ہی اس بندے کی زندگی سے غم نکال دے، اس کے حالات میں بھلائی، اس کے دل میں روشنی، اور اس کی تقدیر میں سکون لکھ دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔